بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو پاکستان کے مستقبل کے دستور کے خد و خال دیتے ہوئے اپنی وہ مشہور تقریر کی جس میں تمام شہریوں کو ان کے عقیدے سے بالا تر ہو کر ایک جیسا پاکستانی کہا تھا اور ان کو ایک جیسا شہری قرار دیا۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد دو قومی نظریے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہاں نہ ہندو ہندو رہیں اور نہ مسلمان مسلمان، مذہب کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ وہ ہر شخص کا انفرادی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں سب برابر، ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے سب برابر۔ مزید فرمایا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اس معاملے میں آزاد ہیں کہ ریاست پاکستان میں آپ مندر، مسجد یا کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں۔ ریاست کے معاملات سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس مذہب، ذات یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 15 اگست 1947 سے 1956 تک جا کر دستور پر کام مکمل ہوا۔ 12 مارچ 1949 کو قائد اعظم کی وفات کے 6 ماہ بعد دستور کا دیباچہ یعنی قرارداد مقاصد ہی منظور ہوئی۔ یہ پہلا پاکستانی دستور 29 فروری 1956 کو منظور ہوا اور 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل کیا گیا۔ اس لیے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ قرار دیتے ہوئے ہر سال چھٹی منانے کا اعلان کر دیا۔ اس دستور کے اہم نکات کچھ یوں تھے: پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، پاکستان کو ایک وفاق قرار دیا گیا اور پارلیمانی نظام حکومت اختیار کیا۔ دستور دنیا کے طویل ترین دساتیر میں سے تھا کیونکہ اس میں وفاقی کے علاوہ صوبائی معاملات بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دیے گئے تھے۔ اس میں 234 شقیں اور 6 شیڈول تھے۔ دستور ساز اسمبلی نے 1954 میں گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی تھی تو گورنر جنرل غلام محمد نے اسے گھر بھیج دیا تھا اور یوں مشہور عدالتی نظریہ ضرورت نے جنم لیا تھا۔ غالباً اسی وجہ سے 1956 کا دستور منظور کرنے والی اسمبلی صدر کے اختیارات کے بارے میں محتاط تھی۔ اس دستور میں صدر کو وسیع اختیارات دیے گئے تھے۔ صدر کو 5 سال کی مدت کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی تھیں۔ وہ کابینہ کے مشورے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا تھا یا ختم کر سکتا تھا۔ اجلاس کے علاوہ اسے قومی اسمبلی کو ختم کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ بجٹ پیش کرنے کے لیے اس کی منظوری درکار تھی۔ اسے وفاقی قوانین کو ویٹو کرنے کا محدود جبکہ صوبائی قوانین کو ویٹو کرنے کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو صدر تعینات کرتا تھا اور کسی الزام کے بغیر ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا حق حاصل تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کو بھی یقینی بنایا گیا تھا۔ آئین میں اسلامی تعلیمات کے اصول، غربت کے خاتمے، فلاح کے مساوی مواقع، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، جہالت کے خاتمے، معیار زندگی کی بلندی وغیرہ کی شقیں شامل کی گئی تھیں۔ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو آئین کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ان سے متصادم تمام ملکی قوانین اور پالیسیوں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں طور پر یہ حقوق دیے گئے تھے۔ ان میں جان و مال آزادی، ذاتی تحفظ، آزادی اظہار رائے، نقل و حرکت کی آزادی، شہریوں کی پرائیویسی کا تحفظ وغیرہ شامل تھے۔ اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا اور انگریزی کو سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے 25 سال تک اختیار کیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1956 کو دستور کے نافذ العمل ہونے کے بعد گورنر جنرل اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بن گئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو
اسکندر مرزا کو عوامی لیگ اور مسلم لیگ کے مذاکرات کے باعث اپنے اختیارات خطرے میں محسوس ہوئے تو انہوں نے پاکستان کا پہلا دستور منسوخ کر دیا اور ملک میں مارشل لا لگاتے ہوئے انتہائی ذہین قوم پاکستانی قوم کی امنگوں کے عین مطابق ایک برانڈڈ نیو دستور تیار کرنے کا اعلان کیا۔ ان کی رائے تھی کہ 15% شرح خواندگی رکھنے والی پاکستانی قوم کے لیے جمہوریت موزوں نہیں ہے۔ اس کے 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو آرمی چیف جنرل ایوب خان کو خیال آیا کہ 15% شرح خواندگی رکھنے والی قوم کے لیے جمہوریت کے علاوہ صدر سکندر مرزا بھی موزوں نہیں ہے۔ جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگا کر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے سال ہی یعنی 1959 23 مارچ آ گیا۔ اب ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا، قوم کو 23 مارچ کی چھٹی بھی چاہیے تھی۔ جنرل صاحب اپنی کابینہ سمیت سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں اور مارشل لا کے زمانے میں یوم جمہوریت کیسے منائیں۔ کسی نابغے نے انہیں بتایا کہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیتے ہیں اور 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کی بجائے یوم قرارداد پاکستان کی چھٹی کر لیتے ہیں۔ اب اس میں معمولی سا ایک مسئلہ تھا۔ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا تاریخی اجلاس 22 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں ہوا، جس میں مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے قرارداد کے ڈرافٹ پر بحث کا آغاز ہوا۔ 23 مارچ کو اسے اوپن سیشن میں پیش کیا گیا۔ اس ڈرافٹ کو 24 مارچ 1940 کو منظور کیا گیا تھا، جسے پہل قرارداد لاہور اور اب قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 24 مارچ کو منظور ہوئی تو 23 مارچ کو قرارداد کی منظوری کا دن کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ پاکستان ہے، ہو گیا۔ ممکن ہے 22 اور 24 کی ایوریج نکالی گئی ہو، ممکن ہے ڈرافٹ تیار کرنے یا منظور کرنے کے دن کو اہمیت نہ دی گئی ہو۔ جمہوریت میں ہی ترقی اور اتحاد کا راستہ ہے، تمام شہریوں کو برابر سمجھنے اور آئین میں موجود وعدے پورا کرنے میں ہی فلاح ہے۔ یہی ہم سب کا پاکستان ہے۔ قوم کو 23 مارچ کو پاکستان کا یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ ہم سب کا پاکستان مبارک ہو۔